السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آیوشمان کارڈ سے متعلق کئی احباب نے سوال کیا کہ یہ ہمارے لیے اسکیم میں حصہ لینا درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ حکومت جتنی بھی اسکیمیں نکالتی ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی شرائط پر اترتا ہوگا اس کے لیے اس اسکیم میں حصہ لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا درست ہوگا، اور جو ان شرائط پر نہیں اترتا ہوگا اس کے لیے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا درست نہ ہوگا۔ جہاں تک بات ہے آیوشمان کارڈ کی، تو اس تعلق سے میں نے حکومت کے سائٹس پر چیک کیا اور تحقیق کی تو مجھے چند باتیں ملی کہ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے حکومت نے اسکیم بنائی ہے۔ یعنی جو آدمی لینڈ لاس لیبر ہے کہ اس کے پاس کوئی زمین وغیرہ نہیں ہے، زمین کا مالک نہیں ہے، اور وہ دہاڑی مزدور ہے، لیبر ہے، یومیہ اجرت پہ کام کرتا ہے، یعنی اس کی ماہانہ انکم 10,000 سے کم ہے اور سالانہ 1,20,000 سے کم انکم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کا مکان کچا ہو اور اس کے پاس 2 پہیہ، 3 پہیہ اور 4 پہیہ سواری نہ ہو۔ یعنی جس آدمی کے پاس اگر سواری ہے، چاہے اسکوٹر ہو، بائک ہو، رکشہ ہو یا موٹر کار ہو، تو اس اسکیم کا وہ مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ اب جو لوگ ان شرائط پہ اترتے ہیں ان کے لیے تو درست ہوگا، لیکن جو ان شرائط پہ نہیں اترتے، یعنی جس کے پاس پکا مکان ہے یا اس کی انکم سالانہ 1,20,000 سے زیادہ ہے اور ماہانہ 10,000 سے زیادہ اس کی انکم ہے، یا ایک کہ اس کے پاس سواری موجود ہے، چاہے اسکوٹر ہو، بائک ہو، رکشہ ہو یا 4 پہیہ موٹر کار ہو، تو آدمی اس اسکیم کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا جو شخص یہ اسکیم لینا چاہے تو وہ ان شرائط کا خیال رکھے۔ ان شرائط پہ اترتا ہے تو اس کے لیے اسکیم لینا جائز ہوگا، اور اگر وہ ان شرائط پہ نہیں اترتا تو اس کے لیے اسکیم لینا درست نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ، دھوکہ اور دوسروں کا حق ماننا کہا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھے کہ شریعت کے حکومت کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، شرائط بدلتی رہتی ہے، تو جو احباب اسکیم میں حصہ لینا چاہیں تو از خود حکومت کے سائٹس پر جا کر شرائط چیک کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اسکیم میں حصہ لے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر وہ ان شرائط پر نہیں اترتا تو پھر وہ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔